ابھی تک آپ نے لیسن نمبر 4 اینڈ لیسن نمبر 5 جتنی چیزیں اس میں پڑھی وہ ساری کی ساری صفات لازمہ کی پڑھی. یہاں دیکھیں ساری، یہ دیکھیں صفات لازمہ، وہ تھی پیچھے وہ صفات لازمہ، یہ قلقلہ، تفشی، استطالہ، صفی، لین، انحراف، تقریر، یہ سب صفات لازمہ. قلقلہ کو پڑھا آپ نے، یہ صفات لازمہ. کیونکہ آپ پیچھے ڈیفینیشن میں پڑھ چکے تھے اگر کسی کو یاد ہو کہ تجوید کیا ہے، یعنی اس کی اصطلاحی معنی کیا تھا کہ حروف کو ان کے مقررہ مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ پڑھنا. تو ابھی تک ہم نے یہ 2-3 کلاسز میں جو ہے نا صفات لازمہ ہی پڑھی. صفات عارضہ کا صرف میں جسٹ ایک انٹروڈکشن آج دیتی ہوں، اور ابھی اسی جو ہے نا مزید اور ہم چیزیں کچھ پڑھیں گے. تو اب صفات عارضہ کیا ہے، یعنی ٹمپریری عارضی طور پر. عارضہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سبب عارضی ہوتا ہے، اور کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. اس لیے یہ صفت بھی کیا ہوگی، پھر عارضی ہے. اگر صفات عارضہ ادا نہ ہو، حرف وہی رہے گا مگر حرف کی خوبصورتی نہ رہے گی. مثلا الف کا آپ نے فی الحال تو آپ نے یہ الف کا پڑھا ہے. الف کبھی مرقق ہے کبھی مفخم ہے. تو اگر آپ نے مفخم کیا حالانکہ وہ حرف مرقق تھا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب کیا، ہر حرف کے لیے یہ بات نہیں ہے، لیکن عموماً جو ہے تو وہ الف تو الف رہے گا، چینج تو نہیں ہوگا. لیکن کچھ حروف کی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ حرف چینج ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کی اور مزید پریکٹس کرواؤں گی. اسی طرح حرف رے لے لیں، را، جیسے را پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو مفخم پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہے تو مرقق. لیکن اگر کوئی مفخم کی جگہ مرقق پڑھ دے تو حرف وہی رہے گا، لیکن کیا ہوگا، اس کی خوبصورتی نہیں رہے گی. تو اب یہ بتانا یہ چاہتی ہوں کہ صفات عارضہ کن، ابھی تک آپ کو الف لام را کا پتا تھا، مزید اور بھی حروف ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. ان سب وہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں، 8 ہیں. کاؤنٹ کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 حروف کا مجموعہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں او یرملان، او یرملان، اے و یرملان. اور یہ صفات مندرجہ ذیل ہیں. اب یہاں پہ صرف میں نے حروف بتائے ہیں، ان کی صفات کے نام بتا رہی ہوں، آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. تو ان صفات عارضہ میں تفخیم ترقیق بھی عارضی ہے، ادغام عارضی ہے، اقلاب، اخفا، غنہ، مد یعنی مد فرعی، مد جو اصلی ہے وہ تو اصلی ہے نا، مد فرعی، پھر صلہ یعنی کسی حرف کو کھینچنا یا لمبا کرنا، تسہیل نرمی سے پڑھنا. اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، ابھی میں کچھ بھی نہیں ڈیٹیل سے بتا رہی، جسٹ نام پہچان جیسے کہتے ہیں یا انٹروڈکشن جیسے. پھر ابدال ہے یعنی کسی کو چینج کرنا، حذف یعنی گرا دینا، وہ نہ پڑھنا. یہ ساری عارضی صفات ہوں گی. تو اب جو یہ ہم نے یہاں تک لیسن پڑھے ہیں نا، یہ یہاں تک ادھر تک، یہ تفخیم یا ادھر تک پیج نمبر 19 تک جو صفات ہم مخرج تو پڑھ لیے، صفات یہ لازمی تھی. اس کے بعد باقی پوری کتاب جو ہے نا وہ عارضی صفات پر مشتمل ہوگی، اس میں ہم یہ ساری بات کریں گے. یہ والی جو ہے نا، یہ اب جتنے بھی ہوں گے آگے جا کے لیسن سارے آئیں گے، وہ عارضی صفات پر بات ہوگی. اچھا، اب آپ نے چونکہ آپ نے یہ کر لیا یہاں تک، اب جو ہے باقاعدہ جو لیسن نمبر 5 کے بعد 6 آتا ہے، تو آج ہمارا لیسن 6 ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. وہ ہے حروف، لیٹرز. تو حرف اس کا واحد ہے اور جمع اس کی حروف ہے. لغوی معنی طرف یا کنارہ، حرف کا جو لغوی معنی ہے کنارہ یا طرف، ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی وہ آواز جو کسی مخرج پر اعتماد کرے، اس کو یعنی تب ہم کہیں گے یہ حرف ادا ہو رہا ہے. حروف کتنے ہیں، اس کی تعداد ہم دیکھیں گے. عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں. اب یہاں
میں نے کچھ بریکٹ میں یہ بات لکھی کہ بعض الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف گنتے ہیں، اس لیے 28 حروف لکھتے ہیں. اس کے لیے پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ جب ہم شمسی اور قمری حروف کی بات کریں گے تو 14 قمری 14 شمسی ہیں، تو کتنے ہوئے پھر 28. اسی طرح میں نے آپ کو محقق اور مقدر کا بتایا تھا شروع میں. تو محقق حروف کتنے بنے تھے، اس کو یاد ہے؟ آپ کو لے کے چلتی ہوں، آپ کو یاد ہے جی؟ ٹوٹل کتنے بنے تھے محقق حروف؟ جو پہلے لیسن سے آ رہا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوگی. یاد آیا کہ نہیں؟ خاموشی ہے مطلب کہ یاد نہیں ہے. 7 ہے نہیں، محقق 19. یہ دیکھیں، نہیں دیکھیں ابھی نا نئی نئی ٹرمز ہیں، آپ لوگ کو بھول 14 جاتی ہیں. یہ ہی میں نے سامنے لکھا ہے. نہیں، 18 یہاں آپ نے یہ لیسن پہلا لیسن پڑھا تھا نا مخارج کا، کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں تو اس لیے کچھ چیزیں ذہن سے نکل گئی ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ کا ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہا ہے نا. اگر آپ کو کوئی ایگری ہوگا ٹیسٹ دینے کے تو پھر میں وہ بھی انشاءاللہ ارینج کریں گے. ابھی دیکھیں یہاں لغوی معنی، اصطلاحی معنی، یہ سارا کچھ بتایا تھا. عام مخارج بتائے تھے. ان مخارج کی 2 اقسام بتائی تھی، مخرج محقق اور مخرج مقدر. کسی کو یاد ہے مقدر والے؟ یہ لیسن یاد آ رہا ہے نہیں؟ جس میں عام مخارج جو ہیں جوف، حلق، لسان، شفتان، خیشوم تھا. پھر خاص مخارج کی تعداد یس، یعنی جوف والا مقدر ہے، خیشوم والا مقدر ہے. تو اب محقق تو یہ 3 ہے، تو 3 10 اور 2 سوری یہاں سے یہ، تو اس طرح سے کر کے کتنے بنے حروف کی تعداد؟ صرف ان کی یہ تو مخارج ہے نا، اور اس کے بعد تعداد، حروف کی تعداد، ان کے حروف مدہ کو چھوڑ دیں گے، اور غنہ تو ہے ہی نہیں، کوئی حرف ہی نہیں ہے، وہ تو ایک صفت ہے. تو اب یہاں پہ کتنے بنے پھر؟ یہ 6، یہ 4، یہ 10 اور یہ 18، 28. تو محقق حروف تو 28 ہی ہے نا، 28 حروف ہے اس لحاظ سے. لیکن اگر الف، کیونکہ ہم الف کو یوز کرتے ہیں اس میں، تو اس لیے ہم اس کو شامل کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم پھر اس کو، کچھ لوگ اس کو 29 اور کچھ 28 کہتے ہیں. اور 28 کی وجہ بھی پتہ چل گئی. حمزہ کی آواز جو ہے ہم تھوڑی لمبی کر دیں، حمزہ کے اوپر زبر ہے اے، اور اس کو لمبا کریں تو اے الف بن جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو جوف سے کیونکہ نکلتا ہے، وہ محقق ہے نہیں، مگر مطلب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کچھ 29 اور کچھ 28 کہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اوکے. اب اس کو پھر میں نے یہاں پر جو آپ کو پیچھے پڑھا چکی کہ بھئی مفخم اور مرقق بھی بتا دیا. الف اور حمزہ میں فرق بھی میرے خیال سے جب جوف کے حروف کروائے تھے اچھی طرح سمجھایا تھا. پھر بھی ساتھ ساتھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں نئے، اور جو پہلے بھی ہیں ان کو بھی یہ ریوائز ہو جاتا ہے. الف کی پہچان بتائی تھی. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایڈیشنل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ الف ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ شارٹ میں ہے کہ جس الف پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر پیش یا سکون آ جائے، تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا ورڈ لے لیا میں نے، اذا. ٹھیک ہے. تو دال سے پہلے بھی الف ہے، دال کے بعد بھی الف ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا آ گیا کہ دال کے بعد والا جو الف ہے وہ خالی ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے ہم کہیں گے یہ الف ہے. لیکن دال سے پہلے جو الف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، تو ہم نے کہا کہ جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات کلیئر ہوگی. اس کے بعد حروف تہجی یہاں پہ پورے سارے دیے ہوئے ہیں، اور اس کو کلر سے مینشن کر کے بتایا ہوا ہے، اور اس کی ادائیگی بھی آپ کو جب وہ پڑھیں گے آپ اسی طریقے سے سیکھیں گے. جیسے الف، ب، ت، ت، جیم، ح، ق. اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے مفخم اور مرقق پڑھ لیا، تو ریڈ کلر کیا بتا رہا ہے؟ یہ مفخم ہے. دال، ذیل، را. اب کیونکہ یہاں را کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہاں مفخم ہے. را، ز، سین، شین،
اب 4 حرف ایک ساتھ آ رہے ہیں اور کلر کیا ہے؟ ریڈ کلر جو ہے وہ مفخم کی نشاندہی کر رہا ہے. صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین. اگین غین مفخم ہے ریڈ کلر میں. ف مرقق، قاف مفخم، کیف مرقق، لام. اب یہاں پہ ہم نارمل پڑھیں گے لام، یہاں پہ مفخم مرقق نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے اس لیے ہم نے اس کو گرین کلر میں رکھا ہے کہ الف لام را یہ کبھی مفخم ہوتے ہیں کبھی مرقق ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کا گرین کلر رکھا. باقی سب کا نارمل ہے. میم، نون، واو. اب یہاں پہ قاعدہ نورانیہ میں واو پڑھاتے ہیں. ایک اور کتاب ہے یہاں پہ ہم جو بحرین میں پڑھاتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو بھی، اقرا ورتقی، اس میں خالی وہ بولتے ہیں واو الف. تو دونوں طریقے پائے جاتے پڑھانے کے. اس کے بعد ہے حمزہ یا. اب یہ والا جو ہے یہ آپ کو بتا چکی ہوں جو آپ نے ہوم ورک کیا تھا. حروف کے مخارج اور صفات کا خلاصہ، یعنی مندرجہ ذیل مثال کی طرح تمام حروف کے مخارج اور صفات کا خلاصہ لکھا جائے گا. تو یہ آپ کو سارا یہ سمجھ آ گیا. یعنی جیسے حرف قاف لیا تھا، اس کا عام مخرج آپ نے لسان لکھا، خاص مخرج آپ نے اقصا لسان جب لحاظ کو یعنی قوے کے قریب نرم تالو سے لگے، لقب اس کا لحاظیہ، اور صفات ساری حفظ نفس حفظ صوت مفخم انفتاح قلقلہ. اور مثال اس کی اقرا. ہا کے لیے بھی لکھوایا تھا، ہے یعنی حلق سے عام اس کا مخرج ہے اور خاص مخرج وسط الحلق ہے، اور لقب اس کا حلقیہ، اور صفات اس کی جریان نفس جریان صوت مرقق. اور اب اس کو ساکن کے ساتھ دیکھیں جریان نفس جریان صوت مرقق ہے، کچھ بھی نہیں. اور قاب یہ آپ نے پورا کر لیا الحمدللہ. اس صفحے میں نے حروف مع حرکات، یعنی اب جب ہم حرف ادا کرتے ہیں نا تو وہ تو حروف تہجی پڑھ لیا آپ نے یہ والے. یعنی یہ ایک حرف کیسے حروف، یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم الحرف، یعنی حرف کا نام ہے یہ. اب اس کی آواز کیسے نکالیں، اس کو موومنٹ دینی پڑے گی. کبھی وہ ساکن کریں گے، اب ان کے اوپر کبھی تو زبر زیر پیش آئے گی یعنی فتحہ کسرہ ضمہ آئے گا، کبھی سکون آئے گا. اور سکون میں کچھ حروف میں ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، کچھ ساکنوں سے پہلے ضمہ ہے، کچھ کے پہلے کسرہ ہے جب ساکن ہوتے ہیں، فتحہ کسرہ ضمہ ساکن کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے سکون کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے شدہ یعنی تشدید بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہاں پر اس کتاب میں یہ چیز ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلے حرف کا نام دیکھنا ہے وہ کہ ہے با، پھر اس کے متحرک. اب یہاں دیکھیں متحرک سمجھ آ گیا، ہر حرف جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ متحرک ہے. اب یہاں پہ یہ لیسن دینے کا مقصد کیا ہے کہ اب آپ کو ایک حرکت اور دو حرکت کا پتہ چلے. میں جسٹ یہاں پہ ایک کی مطلب تھوڑی سی جیسے سمری کے طور پہ بتاؤں گی، پھر ہم ایک اور چیز کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہاں پہ جیسے با کے اوپر فتحہ ہے اور یہ آپ کے ذہن میں مخرج بھی پتہ ہے دونوں ہونٹوں کو ملانے سے تری والے حصے کے ب. اب فتحہ لگ گئی ب، کسرہ لگی بی، ضمہ لگ گیا بو. فتحہ یعنی یہاں پہ اردو اور عربک دونوں میں مطلب بتا دیتی ہوں. فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسرہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف آنا، ضمہ کا ہوتا ہے گول کرنا. ٹھیک ہے. اب فتحہ کا مطلب کیا کھولنا، کیا یعنی منہ کا کھلے گا. آپ جب ادا کریں گے نا، آپ نے لپس بند کیے پہلے مخرج پہ گئے، آپ نے دونوں ہونٹ کو بند کر لیا ملا لیا آپس میں ایسے کیا. اب ہم نے اس کو زبر دینی ہے تو فتحہ دینا، ہم نے ب ب، ہمارا منہ کھل گیا. ت ت یعنی پہلے مخرج پھر حرکت. تو فتحہ میں منہ کھل گیا، کسرہ میں نیچے کی طرف دبائیں گیا بی بی، مخرج وہی ہے لیکن زیر دینے سے اس کو کسرہ دینے سے نیچے کی طرف گئے. ضمہ لازمی ہے کہ لپس کو گول کیا جائے. پہلے آپ مخرج پہ جائیں گے تو اس کو حرکت دے کے گول کر دیں گے بو بو. یہ جسٹ ایک حرکت ہے فتحہ کسرہ ضمہ. اردو کے لیے ایک آسان سا چھوٹا سا کسی نے کہا ہوا ہے کہ زبر اوپر کو کہتے ہیں، زیر نیچے کو، پیش یعنی سامنے کو. ٹھیک ہے.
تو کسی کی کہاوت ہے کہ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. اگین زبر نہیں یعنی اپنے اونچا مت اوپر نہیں جانا. زیر ہو جا یعنی نیچے ہو جا, جھک جا, عاجزی اختیار کر. کیوں؟ کیونکہ آگے پیش ہونا ہے. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. تو اس چھوٹے سے جملے یا اس کے میں یہ بہت بڑی بات پہنچا دی گئی کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اوپر نیچے اور سامنے. ٹھیک ہے, تو ہم نے سامنے کیا ہے, ہونٹوں کو گول کریں گے تو ہمارے ہونٹ سامنے آ جائیں گے. بو بو. تو اردو کے انداز سے یہ سمجھ لیں, عربک میں ہے کہ فتحہ کھولنا, کسرہ یعنی نیچے, اور بو یعنی ہونٹوں کو گول کرنا. اور اس کی دیکھیں شیپ پہ بھی غور کریں نا, فتحہ کو دیکھیں یہ سیدھی لائن ہے لیکن اوپر ہے, کسی حرف کے اوپر ہے. سیم وہ لائن ہے کسی حرف کے نیچے ہے. یہاں تک پیش کو یہاں تک دیکھیں وہی لائن ہے لیکن یہاں سے گول کیا ہے. مطلب کو گول کر لو, لپس کو راؤنڈ کر لو, راؤنڈ یور لپس. بو. آئی ہوپ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کو میں نے اسی ترتیب سے پھر مدیہ میں چینج کیا تاکہ یہ سمجھ آئے کہ یہ مدہ کیسے بنا. اب یہ با کے ساتھ صرف ایک زبر ہے, ساتھ میں الف لگا دیا. اب یہ جو کہتے ہیں دو حرکات, یہاں مدیہ میں دو حرکات لمبا کرنا ہے تینوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک حرکت تھی ب, اب اس کو ہم نے دو حرکات کر دینا ہے اور ایکسٹینڈ کر لیا ہم نے. اب ہم اتنا اگر پڑھیں گے تو ب, لیکن اگر الف لگائیں گے ب, یہاں با کے نیچے بی, یا لگ گیا بی. با کے اوپر جسٹ پیش ہے تو بو, لیکن واو ساکن آگے آگے تو 2 کاؤنٹ بو, تو حرکات کھینچا ب بی بو. پیدا نورانی من کا طریقہ یہ ہے. اوکے, پھر ہے لین جو کہ آپ مخارج میں پڑھ چکے ہیں, یا ساکن بھی اور واو ساکن بھی. تو یا ساکن سے پہلے زبر آواز ہو گئی تو بئی, آواز سے حمزہ فتح یا ای. اب ہم نے اسے یا ساکن سے پہلے بے لگا دی, با لیٹر, تو با کے اوپر فتح تھا ب ب, لیکن یا لگ گیا تو بئی بئی. با کے اوپر فتح ہے ب, لیکن واو ساکن آ گیا تو بو بئی بو. ٹھیک ہے, اب وہی با ہے, اس کے اوپر ساکن آ گیا, سکون آ گیا. ٹھیک ہے, اب کیا کریں گے, حمزہ فتح ب سکون ایب ایب. اب آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا جو آپ نے پورا ہوم ورک کیا ہے نا اجیت کتب میں, با کا مخرج دونوں ہونٹوں کو ملانا. ٹھیک ہے, کون سا پارٹ؟ تری والا پارٹ ہم نے وہ لگایا اب. ٹھیک ہے, اب ہے اس میں حفظ نفس حفظ صوت, سانس آواز روک دینی ہے, اور ساتھ میں ہے قلقلہ. قلقلہ مطلب باؤنس. اب اس مخرج پہ لگے دونوں لپس ٹکرائیں اور واپس چلے جائیں. اضطراب المخرج یعنی وہاں سے لگ کے واپس جائیں. اب کیسے, اب وہ مخرج پہ ہم گئے اور ہمیں ٹکرا کے واپس آنا ہے, سانس آواز چھوڑ دینی ہے. ایب ایب اوب ساکن ہو گئی, قلقلہ کے ساتھ آپ نے ادا کیا. اب مشدد کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ڈبل, یعنی یہ ساری حرکات قرآن میں آپ کو ملے گی. تو اگر اس لیسن کو پڑھ لیتے ہیں وتھ ٹیچر پریکٹس کے ساتھ تو آپ کو آگے جا کے مسائل پیش نہیں آتے. اب ہے مشدد میں, مشدد کی پہچان کیا ہے کہ اس میں 2 حرف ہوتے ہیں, یعنی یہ جس کے اوپر یہ تشدید ہو, یہ ڈبلیو کی طرح جو بنا ہے نا, یہ 1 2 3 3 کنگرے والا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 2 حرف چھپے ہوئے ہیں, ایک با ایسا والا ساکن والا اور دوسرا متحرک. ہم عربی میں سکھاتے ہیں کہ ساکن حرف مشدد حرف کیسے پڑھا جاتا ہے. پہلے ساکن میں ہوتا ہے, ساکن کیسے پڑھا جاتا ہے تو کہیں گے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ. اچھا, مشدد کیسے پڑھا جاتا ہے یا کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ مشدد 2 بار پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ, دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. ایک دفعہ اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ اور دوسری بار اپنے اوپر جو اس کی حرکت ہے نا اس کے ساتھ. تو یہاں میں نے جو ہے یہاں ہر ایک میں فتح ہی دی ہوئی ہے, لیکن کچھ لوگ حرف کے نیچے حرکت
چینج کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے والی اس میں دے دی ہے تاکہ ایک لیول جو ہے وہ کرتے جائیں. اگر اس سے پہلے فتح ہے تب بھی اب ابھی جو سلو پڑھ کے ایسے لکھے اب پہلے کریں گے تو الگ بات ہے کہ کوئی اردو میں کرے گا کوئی عربک میں کرے گا. اگر عربک میں ہے تو حمزہ فتح ب اب فتح ب اب کوئی اردو میں کہتے ہیں حمزہ زبر ب زبر اب. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پوری صفات اس کے اندر سم ہو گئی. جو آپ نے سارا مخرج اور صفات پڑھے نا, اب اس کی پریکٹس کریں آپ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو وہ چیز حرف لین ایک ایک لیٹر کو اس میں سے ان ساری چیزوں کے ساتھ پڑھتے پڑھتے آپ لے جائیں سارا. اب چھٹیاں بھی ہیں اس میں دیکھیے. بس یہاں پہ یہ میں جو جگہ یہاں بلینک چھوڑی ہوئی ہے تو ایک ہے واو کے لیے, تو فتح کسرہ ضمہ کے ساتھ تو ہے ہی و وی وو. حروف مدیہ میں و وی وو. پھر یا ساکن وئی, واو ساکن وو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ حرف لین تھے نا دونوں, اس لیے دونوں کو ایک ساتھ دیا. حالانکہ یہاں پہ مطلب ہے واو ہے لکھا ہوا لیکن حرف لین کے ہیں تو اس کے اندر دونوں کو لے لیا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو آواز ہوگی او, حرف لین ہے. پھر واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے او. واو ساکن سے پہلے زیر کی کوئی مثال نہیں لکھی. کیوں؟ کیونکہ ہوتا ہی نہیں. واو ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہی نہیں, اس لیے اس کو بلینک چھوڑا. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے یا کے لیے, یا میں بھی وہی متحرک بھی ہے یا یو. پھر حرف مدہ میں یا یو. حرف لین میں یو. ساکن میں ای, یا ساکن سے پہلے زبر ای, اور یا ساکن سے پہلے زیر ای, اور یا ساکن سے پہلے پیش والی بلینک چھوڑ دی. کیوں نہیں ہوتا؟ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہوتا. جسٹ یا ساکن سے پہلے زیر ہو سکتا ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہو سکتا ہے, جسے لین اور مدہ کہتے ہیں. پھر مشدد ایا ایا اویا. حمزہ میں نا سیم ویسے آپ پڑھیں گے اے ای او, اے ای او, پھر ای او. اب آپ نے ساکن پڑھ لیا. ٹھیک ہے. یہ والا بھی اور یہ بھی اور یہ بھی. لیکن یہاں پہ جو نا ابھی انشاءاللہ نیکسٹ میں کبھی ہوگا تو یہ میں کینسل کر دوں گی, کیونکہ جب میں نے فائنڈ آؤٹ کی تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. حمزہ مشدد کی کوئی مثال قرآن میں نہیں ہے. آپ بھی چاہیں تو اپنے پاس اس کو لائن لگا کر اپنے پاس ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں, قرآن میں حمزہ مشدد کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا حروف کا لیسن. الحمدللہ.